بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے تعلق سے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ سیریز کے 6 حصے ہیں جن کے تحت ہم مختلف مقامات قرآنی کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے حصے کا تیسرا درس اس وقت جاری ہے اور وہ ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ اس درس کو ہم نے عنوان دیا مقام عزیمت، اور عزم اور ارادے کے حوصلے کے اعتبار سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے درس کی تشریح میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا مطالعہ اس درس میں ہم کر رہے ہیں، اور ایک حصہ درس کا پہلے ہمارے سامنے آ چکا ہے جس میں تمہیدی نکات اور سورہ عصر میں جو 4 شرائط نجات کے لیے بیان کی گئیں کس انداز سے وہ سورہ لقمان کے درس میں آ رہی ہیں ان پر کلام ہوا۔ حکیم لقمان کا تعارف ہمارے سامنے آیا، اور آیات کا تجزیہ بھی ہم نے آپ کے سامنے مضامین کے اعتبار سے رکھا تھا۔ گزشتہ نشست میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 پر تفصیلی کلام ہوا، حکمت، شکر اور کفر، ان اصطلاحات پر بھی تفصیلی کلام ہوا۔ آج جو اگلی آیات ہیں سورہ لقمان کے اس درس کی آیات 13 تا 19 ان کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ آئیے آج کا درس ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کا ہم باقاعدہ درس شروع کر رہے ہیں، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، اور حضرت لقمان کی نصیحت کا آغاز۔ یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ اس مقام پر جناب لقمان کی 8 وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے قرآن کریم والدین کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے، اولاد کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اولاد کی تربیت کس نہج پر ہونی چاہیے، اولاد کو کیا باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اولاد کو کن امور پر متوجہ کرنا ضروری ہے، اور ایک باپ کیا وصیت اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کرے، اس حوالے سے بھی یہاں رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ تو آغاز ہے حضرت لقمان کی نصیحت کے آغاز کے تعلق سے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس کی تھوڑی تشریح کر لیتے ہیں۔ لفظ آیا تھا یعظہ، وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جو دل پر اثر کرے۔ واعظ کیا ہے؟ ایسی بات جو دل پر اثر کرے۔ تو بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے وہ بھی درد مندی کے جذبے کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ۔ تو واعظ ایسی بات جو دل پر اثر کرے، اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، خیر خواہی رکھتا ہے، اس کا بھلا ہی چاہتا ہے، تو باپ کا واعظ بیٹے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگلا نقطہ، ظلم کا لفظ آیا ہے، اور کس تعلق سے؟ شرک کے بیان کے حوالے سے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر درجہ دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ بندہ اپنی جیسی مخلوق کو خدا کا درجہ دے دے، معبود کا درجہ دے دے، کس قدر ظلم ہے جو بندہ اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے، کس قدر بے انصافی ہے، نا انصافی ہے جو بندہ خالق کے ساتھ کر رہا ہے۔ رہا شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں، یہ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا درس ہوگا اس میں بھی 2 نشستوں میں کوشش کریں گے کہ حقیقت و اقسام شرک کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے علیحدہ رکھ دیں، یا اس تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے۔ یہ پہلی وصیت آ گئی حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک یقیناً سب سے بڑا
ظلم ہے۔ باقی شرک کے بارے میں کچھ تفصیلات آئندہ کے درس میں انشاءاللہ الگ سے آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں والدین کا ذکر آ گیا۔ اب ایک باپ اپنی اولاد سے کہے کہ میرا حق ادا کرو، اچھا محسوس نہیں ہوگا نا؟ گو کہ آج اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اولاد کس قدر نالائقی کا ثبوت پیش کر جاتی ہے اور کس قدر ناہنجار ہو جاتی ہے کہ ماں باپ بیچارے روتے ہیں۔ کبھی کبھی کہنا بھی پڑتا ہے کہ زندگی کے لیے تو میں پال پوس کر جوان کیا تھا، تو یہ تو اولاد کے لیے زمین میں گڑ جانے کا موقع ہو کہ ماں یا باپ میں سے کوئی کہے کہ ہمارا حق ادا کرو، استغفر اللہ۔ لیکن بہرحال اگر باپ خود کہے میرا حق ادا کرو بیٹے سے تو یہ بڑی عجیب بات محسوس ہوتی۔ تو درمیان میں ایک وصیت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرما لی اور ماں باپ کے حوالے سے اصولی ہدایات عطا کر دی ہیں۔ چنانچہ اب جو وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ درمیان میں اللہ کی وصیت، اس کا بیان اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، انشکر لی، کہ کر شکر میرا، ولی والدی، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 14 جس کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ والدین کے بارے میں وصیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ چند اہم نکات ہیں والدین کے تعلق سے جو یہاں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ البتہ والدین کے حوالے سے تفصیلی کلام آئے گا جب انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم اسی سیریز میں تیسرے حصے کا مطالعہ کریں گے اور وہاں اعمال صالحہ کے ذیل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23، 24 اور 25 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ وہاں تفصیل سے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے انشاءاللہ کلام ہوگا، جو کہ کلائمیکس ہے قرآن پاک میں ماں باپ کے حقوق کے بیان کے اعتبار سے۔ البتہ وہ تیسرے حصے میں انشاءاللہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ اس وقت مطالبات سیریز کے تعلق سے پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا یہ تیسرا درس ہے۔ اب ماں باپ کے حوالے سے جو کچھ یہاں کلام آ رہا ہے اس کے ذیل میں چند نکات۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بذات خود والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ جناب لقمان کا تذکرہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود ذکر فرما رہا ہے ماں باپ کے بارے میں۔ وضاحت پہلے آ چکی کہ کیوں اللہ تعالیٰ خود اس بات کی نسبت اور اس وصیت کی نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے۔ اگلی بات، حقوق کے ضمن میں فطری ترتیب، اللہ تعالیٰ کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے، پھر ترتیب کا معاملہ کیا ہے؟ فائق ترین حق اللہ کا ہے، سب سے بڑھ کر حق اللہ کا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب سے بڑا محسن ہے، سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ مخلوق میں فائق ترین حق والدین کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، پھر مخلوق میں سے فائق ترین حق والدین کا ہے۔ البتہ یہ خدمت کے حوالے سے ہے۔ ہاں، ایک ٹیکنیکل بات، بلکہ 2 اصولی ٹیکنیکل باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ ایک پہلی اصولی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد محبت کا معاملہ، اطاعت کا معاملہ، وہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت تو ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہ اصولی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑھ کر مخلوق میں والدین کا، مگر اصولی اعتبار سے محبت کی بات آئے، اطاعت کی بات آئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ۔ ایک اور ٹیکنیکل معاملہ، ایک خاتون جس کی شادی ہو گئی اور وہ بیوی بن چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خاتون کے لیے حق ہے شوہر کا۔ ایک خاتون جس کی شادی ہو چکی ہے تو اس خاتون پر اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ یہ 2 اصولی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اب عموم کے اعتبار سے، کیونکہ خود یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد ماں باپ کا تذکرہ فرما رہا ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن کریم میں اور مقامات پر آگے ذکر ہم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو ذکر فرماتا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر، اللہ اکبر، 4 مقامات قرآن پاک کے جن میں یا جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 ہے 83، سورۃ النساء آیت نمبر ہے 36 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 151 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، جس کا مطالعہ بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے حصے میں۔ تو البقرہ 83،
النساء 36، الانعام 151 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ ان 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اس سے ماں باپ کے حق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں والدین کے تعلق سے۔ وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے میں ملیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، ذلیل ہو، خوار ہو۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث مبارک یہ بخاری شریف مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، فرائض میں سے بہت بڑا فرض، اللہ تعالیٰ کا حق، یہ سب سے اچھا عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق۔ پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ اللہ اکبر۔ راہ خدا میں شہید ہو کتنا بڑا اجر ملے گا، لیکن ماں باپ کا حق اس سے پہلے بیان ہوا۔ ہاں جب نفیر عام کا معاملہ ہو جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر دور نبوی میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا نکلنا لازم کر دیا جائے پھر تو نکلنا ہی پڑے گا، ورنہ اس ترتیب میں نماز سب سے اچھا عمل، پھر اس کے بعد ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا حاصل ہے بالخصوص والدہ کے حق پر زیادہ زور، 3 گنا زیادہ حق ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ذکر آتا ہے، مشہور حدیث ہے نا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد۔ یہ حسن سلوک میں خدمت میں ماں کا حق 1 نہیں 2 نہیں 3 گنا زیادہ رکھا گیا۔ عورتیں حقوق کی باتیں کرتی ہیں، ذرا ماں کا حق جو رب کائنات کے رسول مکرم علیہ السلام بیان فرمانے توجہ کر لی جائے۔ اور اگلا نقطہ، خدمت میں اولین حق والدہ کا، لیکن اطاعت میں اولین حق والد کا ہوگا۔ ماں کا حق حسن سلوک میں خدمت میں زیادہ ہے، مگر گھر کا نظام چلانے کے لیے اتھارٹی مرد کو دی گئی ہے، تو اطاعت کے اعتبار سے والد کا حق جو ہے وہ والدہ سے بڑھ کر ہوگا۔ گھر کا نظام بھی تو چلانا ضروری ہے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد مزید آیات اور دیگر تشریحات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ والدین کے حوالے سے وصیت کا ذکر آ رہا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ والدین کا تذکرہ، ان کے حق کا بیان، ان کے حق خدمت کا بیان۔ ماں کا حق 3 گنا زیادہ، لیکن اطاعت میں والد ماں سے بڑھ کر، یہ وضاحتیں تو آ گئیں، لیکن ایک اہم نقطہ ہے اور وہ ہے کیا کہ جب تصادم کا معاملہ آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ تصادم سے مراد کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا حق ہو، ایک طرف ماں باپ کا حق ہو، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے رہنمائی اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور اگلی آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15۔ ارشاد ہوا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مان، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کا ساتھ دے بھلے طریقے سے۔ پہلی بات یہاں پر ترجمے میں جہاد کا لفظ ہم نے اختیار کیا، جس کی وضاحت ابھی آگے چل کر آ جائے گی۔ یہاں جہاد سے مراد کوشش ہے، زور ڈالنا ہے ماں باپ کا اولاد پر شرک کرنے کے لیے، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے آیت نمبر 15 کا، اس میں اللہ تعالیٰ تصادم کی صورت میں رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ تصادم جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک طرف اللہ کا مطالبہ ہو، ایک طرف ماں باپ کا مطالبہ ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ سادہ جواب ہے، کس کا حق اوپر رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی کی وضاحت آگے ہم کر رہے ہیں۔ حق خدمت برقرار، حق اطاعت ساقط۔ کیا مطلب؟ ماں باپ شرک کا مطالبہ کریں، کفر کا مطالبہ کریں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تقاضا کر رہے ہوں، ایسا مطالبہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہو، تو ماں باپ کا
اطاعت والا حق ساقط ہو جائے گا. خدمت کریں گے, کوئی مشرک ماں باپ بھی کسی کے ہوں, کافر ماں باپ بھی ہوں, حق تو ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, مگر ان کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جو شرک پر مبنی ہو, کفر پر مبنی ہو, یا ماں باپ کا ایسا مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا, وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. چنانچہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف میں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. کیوں؟ سب سے بڑا حق خالق کا ہے, تو کہیں خالق کا حق اور مخلوق کا حق ٹکرائے گا, مخلوق کا حق ساقط اور ختم ہو جائے گا, خالق کا حق اوپر رہے گا. ماں باپ مشرک اور کافر ہو, خدمت کریں گے مگر شرکیہ بات کفریہ بات نہیں مانیں گے, اور ماں باپ اگر مسلمان بھی ہوں اور شریعت کی نافرمانی کا تقاضا کریں, ایسا مطالبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ٹوٹتا ہو, تو وہاں ماں باپ کی بات مانی نہیں جائے گی, ان کا اطاعت کا حق ساقط اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق اوپر رہے گا. یہ بالکل دو جار کی طرح وضاحت رہنی چاہیے سامنے. اگلے الفاظ اس آیت نمبر 15 کے ہیں, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے رخ کیا میری طرف, ثم الی مرجعکم, پھر میرے پاس ہی تم سب کو لوٹنا ہے, فانبئکم بما کنتم تعملون, تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا اگلا حصہ, اس کا ترجمہ ہوا. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پیروی ایسی ہستی کی کرنی چاہیے جس کا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. کیا بتایا گیا؟ اگر کسی کے ماں باپ مشرک یا کافر ہیں تو ان کی پیروی تو نہیں کی جائے گی. اگر کسی کے ماں باپ ایسا مطالبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہو تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی. تب کس کی بات مانی جائے, کس کی پیروی کی جائے؟ پیروی اس کی جائے جس سے رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رکھا ہو, جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو. قرآن پاک ہمیں ایک اور انداز سے بتاتا ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے, سچے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو کہیں مشرکانہ ماحول ہو, کافرانہ ماحول ہو تو اسلامی ماحول میں بندہ جڑے, ماں باپ شرک یا کفر پر ہوں تو بندہ اسلامی ماحول میں جڑے, اور کہیں اگر معصیت اور نافرمانی کے تقاضے مسلمان معاشروں میں گھروں سے آ رہے ہوں تو ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں, مگر پیروی ان کی نہیں کی جائے گی. پیروی اس کی جائے گی, بات اس کی مانی کی جائے گی, فالو اس کو کیا جائے گا جس کا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. ایک اہم بات آئی, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. اس میں بھی بڑا قیمتی نکتہ ہے, حقوق کی ادائیگی کے لیے جذبہ محرکہ, آخرت میں جواب دہی کا احساس. آیت البر میں بھی یہ بات آئی تھی نا کہ آخرت کا احساس بندے کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے. تو ماں باپ کے حقوق بھی تو ادا کرنے, چاہے کفر و شرک پر کیوں نہ ہو, حق خدمت تو ادا کرنا ہے نا. یا مسلمان ہو اور تقاضا کرے شریعت کے حکم کے خلاف تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی, حق خدمت تو ادا کرنا ہے. بہرحال یہ بیلنس و توازن کیسے آئے گا کہ بھائی ان کی غلط بات تو نہیں ماننی مگر خدمت کا حق ادا کرنا ہے. آخرت اگر پیش نظر ہو, جتنا آخرت کا یقین ہوگا اتنا حقوق کا ادا کرنا آسان ہوگا. اس کے لیے جذبہ محرکہ اور موٹیویشنل فورس ہمیں ملتی چلی جائے گی. اور جتنا آخرت کا یقین کمزور ہو, جتنا کل کے جواب دہ کا احساس کمزور پڑ جائے, اتنا اعمال کے اندر اور حقوق کی ادائیگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا. آخری بات اس ضمن میں ہے کہ جہاد منفی و مثبت دونوں کاموں کے لیے ہوتا ہے. اعلیٰ ترین جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کا لفظ آیا نا, یہ لغوی اعتبار سے آیا. وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ مشرک ماں باپ تم سے جہاد کریں, مراد جہاد کا لفظ جہد سے کوشش. اگر ماں باپ کوشش کریں, تم پر زور ڈالیں, تم سے مطالبہ کریں, تمہیں آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ تم شرک کرو, تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی. یہ کوشش تو منفی ہے نا, جبکہ جہاد مثبت بھی ہوگا. خیر کے کاموں کے لیے, اچھے کاموں کے لیے بھی جہد یعنی کوشش کی جائے گی, وہ جہاد مثبت ہوگا. اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے, یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا, محنت کرنا, ایفرٹس کو لگانا اور سٹرگل کرنا, یہ جہاد فی سبیل اللہ, یہ اعلیٰ ترین منزل ہے جہاد کی. ہاں, اس مطالبات قرآن سیریز میں جب ہم تیسرے حصے کا مطالعہ کریں گے تو جہاد کا لفظ بھی آئے گا, اور جہاد فی سبیل اللہ پر ایک پورا عنوان بنا کر ایک پورا درس آپ کی خدمت میں علیحدہ سے ہم پیش کریں گے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر ہے 16, اور حضرت لقمان کی نصیحت کا دوسرا نقطہ آ رہا ہے. پہلا نقطہ یاد ہے
کیا کہا تھا بیٹے سے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ درمیان میں والدین کا ذکر آ کہ وصیت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرما لی۔ اب جناب لقمان کی وصیتوں کا مزید ذکر آ رہا ہے۔ اب ان کی وصیت اور نصیحت کا دوسرا نقطہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کیا جائے کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ ہے سورہ لقمان کی اگلی آیت، آیت نمبر 16، جس کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، اور حکیم لقمان کی دوسری نصیحت ہے جو اپنے بیٹے کو وہ کر رہے ہیں۔ بعض اہل علم نے یا بنیا بڑا پیارا ترجمہ کیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ سبحان اللہ، اہل علم جو علم کی شان رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اصحاب علم ہوتے ہیں، ان میں سے بعض نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اولاد کو پکارا جائے اچھے انداز سے، اولاد سے کلام کیا جائے اچھے انداز سے، ہاں یہ ادب اللہ کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو اپنے پیارے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، یہ آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ بھائی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انسانی اعمال محفوظ اور نتیجہ خیز ہیں۔ کیا بتا رہے اپنے پیارے بیٹے کو؟ کوئی بھی عمل ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، چٹان کی سختیوں میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، سب پیش ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا ہے؟ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہ اللہ کی دو صفات اور آ گئیں۔ پہلے غنی اور حمید کی صفات آئی تھی، اب لطیف، بڑی باریکی کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی شے اللہ کے علم میں ہے، اور کوئی وسوسہ بھی انسان کے وجود میں اٹھتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سورہ زلزال میں ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہے انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائی ہے انسان دیکھے گا۔ اور سورہ لقمان میں آتا ہے 26 پارے میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے جی میں کو وسوسہ بھی اٹھتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ ذرہ برابر عمل یا وسوسہ اللہ جانتا ہے، بڑا باریک بھی ہے، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بڑی جامع صفت ہے، سمیع، سننے والا، اس سے آدمی کو معلومات ملتی ہیں، اور بصیر، دیکھنے والا، اس سے آدمی کچھ دیکھ کر معلومات حاصل کرتا ہے۔ خبیر، ان سارے ذرائع سے جو انفارمیشن ملتی ہے اس سب کا اکٹھ ہو جاتا ہے لفظ خبیر میں۔ تو اللہ کی دو اور صفات آئیں، لطیف اور خبیر۔ ایک اور اہم نقطہ کیا ہے؟ نیکی و بدی کے حوالے سے مختلف احساسات مکافات عمل کی دلیل ہیں۔ یہ نقطہ سورہ فاتحہ میں بھی انشاءاللہ آئے گا جب ہم دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے باطن میں نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھائی کا اچھا بدلہ ملے۔ میرے بیٹے نے اگر ایگزامز کی تیاری زبردست کی تو رزلٹ اچھا آنا چاہیے نا، پکار ہے اندر کی، اور فلاں نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ ظلم کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ جو پکار اندر کی ہے، اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے حق کے طور پر ہمیں عطا کیا۔ اور کیا ہے یہ جو مختلف احساسات، نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کی سزا ملنی چاہیے، یہ مکافات عمل کی دلیل ہے۔ کوئی عالم ہو جہاں نیکی کا بدلہ بھرپور مل جائے اور بدی کی سزا مل جائے، یہ ہماری فطرت کی بھی پکار ہے۔ اور سلیم الفطرت انسان تھے، کون؟ حکیم لقمان۔ اور حکمت کیا ہے؟ فطرت کی پکار کی روشنی میں عقل کو استعمال کرنا، بندہ آخرت تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید آیات ہیں جن میں مزید وصیتیں حکیم لقمان کی، ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، پہلے حصے کا تیسرا درس ہمارے پیش نظر ہے، اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جناب لقمان کی وصیتیں جو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے سے کیں اور اس کے سامنے رکھیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک فرما رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، اور حضرت لقمان کی نصیحت کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا نقطہ شرک نہ کرنا، دوسرا نقطہ ہر عمل پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہو کر رہے گی۔ اب ان کی نصیحت کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، قائم کر نماز، وامر بالمعروف، اور حکم دے نیکی کا، ونہ عن المنکر، اور روک برائی سے، واصبر علی ما اصابک،
اور صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور جناب لقمان کی نصیحت کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا نقطہ، قیام صلاۃ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کے مطابق اللہ سے مسلسل لو لگائے رکھنا۔ صلاۃ کا ترجمہ لو لگانا بھی ہے، حرارت حاصل کرنا بھی ہے، اور بھی تراجم ہیں، مگر جب پیغمبر کی دعوت مل جائے تو پیغمبر باقاعدہ طریقہ سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل لو لگانے کا۔ ہم جو نماز قائم کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو قیام صلاۃ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مسلسل لو لگائے رکھنا، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ ایک علمی نقطہ ذہن نشین رکھیے گا، اگر حکیم لقمان تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تھی تو پھر یہ لو لگانا کیا ہے؟ خالق کو پہچان کر اس کا ذکر کرنا۔ اگر پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے تو پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سے لو لگانے کا اہتمام ہوگا، اور بالفرض اگر اللہ کے پیغمبر کی دعوت کسی شخص تک نہیں پہنچ سکی تو فطرت میں توحید کا تعارف اور آخرت کا احساس موجود ہے، اور وہ حکیم لقمان کی وصیتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ داخلی مضامین اس سورت کی آیات کے بتا رہے ہیں کہ شاید ان تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، ورنہ آخرت کے بیان میں جنت کا ذکر بھی آتا، جہنم کا ذکر بھی آتا، ایسا ذکر اس مقام پر نہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ تھوڑا علمی دقیق نقطہ تھا، ہم نے چاہا کہ یہ بھی اہل علم سے جو ہم نے سیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو قیام صلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم، یہ بھی ذہن نشین رکھیے، باپ بیٹے کو وصیتیں کر رہا ہے تو کیا کیا وصیتیں اولاد کو کرنی ہیں؟ نماز قائم کرنے کی۔ اگلا نقطہ، چوتھا نقطہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام۔ یہ الفاظ ہم جانتے ہیں نا، امر بالمعروف ہم ترجمہ کرتے نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر منکر سے روکنے کا اہتمام کرنا۔ اس امت کو اسی مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا۔ آئیے معروف اور منکر کا تھوڑا سا مفہوم سمجھتے ہیں۔ معروف جس کی پہچان فطرت میں ودیعہ شدہ ہے، معروف وہ عمل ہے جس کی پہچان ہماری فطرت میں ہے۔ ہاں، ہر بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہماری عقل سے، پیغمبر کی تعلیم ہمیں مکمل بات بتاتی ہے کہ کیا معروف ہے کیا منکر ہے۔ البتہ دین کی بنیادی تعلیم، پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات کا فہم ہماری فطرت میں موجود ہے۔ سچ سبھی اچھا سمجھتے ہیں، جی ہمدردی کرنا سبھی اچھا سمجھتے ہیں، ایثار کرنا سبھی اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ ہر کوئی برا سمجھتا ہے، وعدہ خلافی ہر کوئی برا سمجھتا ہے، گالم گلوچ کرنا، دوسرے کی کردار کشی کرنا اور اس کی عزت سے کھیلنا ہر کوئی برا سمجھتا ہے۔ تو بنیادی چیزیں نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ معروف کیا ہے؟ جس کی پہچان فطرت میں ودیعہ شدہ ہو۔ منکر کیا ہے؟ جس کام کا فطرت انکار کرتی ہے۔ ہماری فطرت پسند نہیں کرتی جھوٹ کو، وعدہ خلافی کو۔ جب ہم سے کوئی جھوٹ بول کر ہمیں لوٹتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے تو اندر سے کیا بات آتی ہے؟ غلط کیا اس نے، ایسے ہی ہے نا۔ تو فطرت انکار کرتی ہے، یہ جھوٹ غلط ہے، یہ انکار کی روش ہماری فطرت کے اندر بنیادی طور پر رکھ دی گئی ہے۔ البتہ یاد رہے، نیکی اور بدی کا کامل شعور صرف ہماری عقل سے نہیں ملتا، وہ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت سے مکمل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا مغالطہ، تبلیغ کے معاملے میں صرف امر بالمعروف کافی ہے۔ اس پر مزید کلام تو آئندہ کے دروس میں مزید ہوگا، لیکن نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا دونوں کام ضروری ہیں۔ ایک یہ تصور کہ بس نیکی کی بات کرو، میٹھی میٹھی اچھی اچھی بات کرو، اگر منکرات کے خلاف بات کرو گے، سود کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، قرآن پاک پہ غور کیجئے گا، قرآن کریم میں 10 مقامات پر امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئیں۔ نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور بدی سے بھی روکنا ہے، اور اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تو جناب لقمان اپنے بیٹے کو، چھوٹی عمر کا بیٹا ہوگا، اس کو بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں، اکیلے اکیلے نماز ادا کرنا کافی نہیں، اب نیکی کے حکم بھی دینا ہے
اور بدی سے روکنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف روایت ہے مسلم شریف کی، آئیے اس کا بھی ترجمہ کر لیں۔ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے بس اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ویسے حدیث میں ذکر آیا فَلْيُغَيِّرْهُ، بس چاہیے کہ بدل دے، یعنی اپنے ہاتھ سے بدل دے برائی کو اگر دیکھے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان کی طاقت بھی نہیں تو دل میں برا جانے، اور مراد آگے بدلنے کا ارادہ رکھے جب زبان کی طاقت ہوگی اور ہاتھ کی، اور اگر یہ برائی کی برائی بھی دل میں نہیں تو پھر ایمان تو اس کے بعد ایک دھیلے کا نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ مسلم شریف کی ایک اور روایت، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا دونوں کام کرنا ضروری ہیں۔ حکیم لقمان کی 5ویں وصیت اور نصیحت جنہوں نے اپنے بیٹے کو کی، جس کے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر، نیکی کا حکم دیا جائے گا، بدی سے روکنے کی بات کی جائے گی تو کڑواہٹ تو ہوگی، وتواصوا بالحق، یہ اگر کریں گے تو وتواصوا بالصبر کا مرحلہ آئے گا، جیسے ہی بات پہلے ہم سمجھ چکے، وہی بات جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اور وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تم پر بیتے، جو مشقتیں آئیں ان کو جھیلو، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ عزیمت کے کام، یہ مقام عزیمت، خود نیک بننا کافی نہیں، نیکی کی دعوت دینا بھی ضروری، اور بدی سے روکنے کی جد و جہد بھی ضروری، اور اس راہ میں جو مشقتیں آئیں، تکالیف آئیں، ان کو جھیلنا یہ عزم والے کام ہیں، ہمت والے کام ہیں، اور یہ مقام عزیمت اس مقام پر بیان ہوا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 18 سورہ لقمان کی۔ حضرت لقمان کی نصیحت کا 6واں نقطہ یہاں پر آیا ہے، وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور نہ پھلا اپنے گال لوگوں کے سامنے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین میں چل اتراتا ہوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خود کو کچھ سمجھنے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 18 کا، آئیے تشریح کرتے ہیں۔ تکبر کی تعریف دیکھیے، ایک ایک اصطلاح پر ہم تفصیلاً کلام کر رہے ہیں، استعمال تو کرتے ہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حدیث مبارک کے مطابق مسلم شریف کی روایت ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تکبر یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، جیسے ابو جہل جیسے لوگ جانتے بوجھتے حق کو رد کرنے تکبر ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ان کے لباس کے معمولی ہونے کی وجہ سے، مال کم ہونے کی وجہ سے، پیشے کے اعتبار سے بڑی گھٹیا بات ہے، استغفر اللہ۔ تو حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اللہ تکبر کے ہر شکل سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کی چال تکبر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، چنانچہ وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں حکیم لقمان، زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، اترانے والوں کو اللہ اور اپنے آپ کو خود سمجھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ انسان کی چال سے بھی اس کا اندر کا اظہار ہو جاتا ہے، اور اگر اندر کہیں رائی کے دانے بھی کے برابر بھی تکبر ہے تو حدیث مبارک سن لیں، مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو تکبر کے ہر شکل سے بچائے۔ ایک پیرامیٹر ذہن میں بٹھا لیں، حدیث مبارک میں آتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ بس ہمیں اور آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم سلام میں پہل کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے؟ اللہ اکبر۔ آخری آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 19۔ حضرت لقمان کی نصیحت کا 7واں اور 8واں نقطہ، نصیحت نمبر 7 اور 8 اس آیت کریمہ میں ہے، فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور پست رکھ اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز، لصوت الحمیر، یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ 7واں نقطہ، میانہ روی ظاہری چال اور پوری زندگی کی روش میں مطلوب ہے، چال ڈھال میں بھی، اخراجات میں بھی،
اور خیر اور نیکی کے کاموں میں بھی. یہ نہیں کہ ایک رات میں کھڑے ہو کر 4 گھنٹے تہجد میں لگا دیے اس کے بعد پورا سال سو رہے. میانہ روی عبادات کے معاملات میں فرائض ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ بات ہو رہی. میانہ روی عبادات کے امور میں اور خرچ کے امور میں، چال کے انداز میں، امور تمام جو بھی ہیں دنیاوی اور دیگر، ان میں میانہ روی پسندیدہ ہے. اس کی تعلیم عطا ہو رہی ہے. اور 8واں نقطہ، بحث کے دوران آواز پست رکھنا. بحث کے دوران کہیں آواز بلند کرنی، اذان دینی، اس کی ضرورت تو پیش آئے گی. بحث و مباحثات، ڈائلاگ ہو جاتا، اور آج کل تو بڑی بحثیں ہمارے چلتی. آواز کو پست رکھنا، یہ بھی ایک باپ بیٹے کو تعلیم دے. اللہ اکبر. دلیل کے مقابلے میں بلند آواز کے ذریعے غالب آنے کی کوشش نہ کرنا. آج میڈیا کے ٹاک شوز میں جو گلے پھاڑ کر سب سے زیادہ چلاتا ہے اس کو لوگ دلیل والا سمجھتے ہیں. بتایا گیا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اگر چلانا دلیل ہے تو سب سے زیادہ با دلیل کون ہوا؟ گدھا. وہ تو ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو بحث میں خواہ چیخنا چلانا دلیل تو ہوتی نہیں ہے. یہ کوئی انسانیت یا کوئی شرافت کی بات نہیں ہے. یہ تعلیم بھی عطا ہوئی. یہ وصیتیں حکیم لقمان کی اور مقام عظیمت بھی ہمارے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کا مزید فہم اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.